اللہ جس سے پیار کرتا ہے اسے آزماتا ہے۔ اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آزمانا چاہا۔ بڑھاپے میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بی بی ہاجرہ امید سے ہو گئی۔ پھر ایک کنویں پر ایک فرشتے نے حضرت ہاجرہ کو بشارت دی کہ اللہ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا اور اس کا نام اسماعیل رکھنا اور اس کی اولاد بہت پھیلے گی۔ جب بی بی ہاجرہ کا بیٹا پیدا ہوا تو فرشتے کی خوشخبری کے موافق اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا بیان کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ ابراہیم میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ کبھی کبھی محبت کے ساتھ بوس و کنار میں مشغول ہو جاتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بڑھاپے کی عمر میں آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ وقت گزرتا گیا، اب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے کہ خواب میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح فرما رہے ہیں۔ صبح اٹھے تو اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ پھر دوسری رات وہی خواب آپ کو آیا، آپ علیہ السلام اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، حتیٰ کہ تیسری رات بھی آپ کو یہی خواب آیا۔ صبح اٹھ کر اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ اے بیٹے، میں نے 3 رات یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اس واقعہ کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ ابراہیم میں یوں ارشاد فرمایا ہے، جب اسماعیل دوڑنے پھرنے کا ہو گیا، کہا ابراہیم نے اپنے بیٹے سے اے بیٹے، میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، پس تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل نے جواب دیا کہ اے میرے باپ، آپ کو جو حکم ہوا ہے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ جب دونوں خدا کے حکم کو تسلیم کر چکے، پھر اسماعیل کو ماتھے کے بل زمین پر لٹا دیا اور پکارا، ہم نے اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی اور ہم نے بڑی قربانی کے بدلے اسماعیل کو چھڑا لیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو لگاتار 3 رات خواب آیا تو آپ علیہ السلام اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کو تیار کریں، میں اسماعیل کو اپنے ساتھ دوست کے ہاں لے کر جاؤں گا۔ بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو غسل دیا، نئے کپڑے پہنائے، کنگھی کی اور خوشبو لگائی۔ بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ خواب میں جو بھی حکم دیتے ہیں وہ وحی کی ایک شکل ہوتی ہے اور نبی اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو منع کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور آپ نے اپنے ساتھ رسی اور چھری بھی لے لی۔ ان کے جانے کے بعد شیطان مشائخانہ صورت میں بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تو جانتی ہے کہ ابراہیم تیرے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ بی بی نے جواب دیا کہ وہ اپنے دوست کے ہاں لے کر جا رہا ہے۔ شیطان نے کہا نہیں، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ ابراہیم کو خدا کا حکم ہوا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ بی بی صاحبہ نے جواب دیا کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو میں دل و جان سے راضی ہوں۔ یہ ایک بیٹا ہے، اگر اس جیسے 1000 بیٹے ہوتے تو پھر بھی میں خدا کے راستے میں دینے کو تیار ہوتی۔ شیطان وہاں سے مایوس ہو کر اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور ان کو بھی اسی طرح وسوسے دیے۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کہ یہ تو میری ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں بھی ہوں تو میں خدا کی راہ میں قربان ہونے کو تیار ہوں۔ شیطان کو اسماعیل علیہ السلام نے بھی مایوس کر دیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو وسوسے دینے لگا۔ شیطان کہنے لگا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، اللہ نے یہ بیٹا کتنی دعاؤں کے بعد تمہیں دیا ہے، یہ بڑھاپے میں تمہارا سہارا بنے گا، پتہ نہیں تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پہچان لیا اور آپ علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں اٹھا کر ماری۔ آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ شیطان کو کنکریاں ماری اور وہ ملعون وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین پر ماتھے کے بل لٹا دیا اور بیٹے نے کہا کہ اے ابا جان، آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں تاکہ جب میں درد کی وجہ سے تڑپوں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو مجھ پر ترس آ جائے اور اللہ کا حکم پورا نہ ہو۔ جب آپ نے چھری اٹھائی اور بیٹے کو ذبح کرنے لگے تو چھری نے جواب دے دیا۔ چھری بیٹے کی گردن کو نہ کاٹ سکی۔ آپ علیہ السلام نے چھری تیز کروائی، پھر بھی بیٹا ذبح نہ ہو سکا تو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ
کہ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دیا، تم دونوں اس امتحان میں پاس ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک خوبصورت دمبا لے کر آئے اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ابراہیم علیہ السلام نے دمبے کو ذبح فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ پوری دنیا میں آج بھی مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرتے ہیں۔ اس قربانی کا بے حد ثواب ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب جانور ذبح ہوتا ہے یوں ہی خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، خون کا قطرہ گرتے ہی اللہ قربانی کرنے والوں کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔